اور اسلام غالب آ گیا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. سبحان اللہ. اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اس لیے کہ اللہ خبیث کو، گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی سنت ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے جدا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ جل شانہ پاک کو گندے سے جدا کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور نجاستوں کو اوپر نیچے ڈھیر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر کے انہیں جہنم میں ڈال دے گا. یہ سارا کفر کا گند اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے گا جلنے کے لیے. اولئک ھم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کفر ہمیشہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو پھر کفر سے متاثر کیوں ہوں؟ پھر کفر کی بات کیوں کریں؟ پھر کافروں کو مسلمان حسرت کی نظر سے کیوں دیکھیں؟ او ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے، او جی ان کا نظام بڑا اچھا ہے، او دیکھو کہاں پہنچ گئے، او دیکھیں ان کے یہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے. جو مومن ہوگا، مومن وہ کبھی بھی کفر سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خسارہ اٹھانے والا کہا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایسی وبا چل پڑی کہ مغرب کی غلامی کرنی ہے، کفر کی غلامی کرنی ہے تو ہر وقت کفر کی مثالیں دیتے ہیں. اسلام کی کوئی مثال حکمرانوں کے پاس نہیں، عوام کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا جو نہیں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم کو پڑھا جو نہیں. انہوں نے پڑھا ہی مغرب کو ہے، انہوں نے پڑھا ہی یہود و نصارہ کو ہے، انہیں نصاب وہی پڑھایا گیا ہے، تو وہ مثالیں بھی اس کی دیں گے. کہتے ہیں جی فلاں کافر نے یہ کہا، فلاں کافر نے یہ کہا، اس کا قول یہ ہے، اس کا قول یہ ہے. رب ذوالجلال کے قرآن کی آیات ان کو یاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ان کو یاد نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے اقوال ان کو یاد نہیں. اولیاء کرام جنہوں نے نفس مطمئنہ پایا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری، معرفت کے جام پیے، انہوں نے کیا فرمایا وہ ان کو یاد نہیں. انہیں یاد ہے تو کافروں کی باتیں یاد ہیں. قرآن تو کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک ھم الخاسرون. یہ تو سارے نقصان اٹھانے والے ہیں. تو جن کو اللہ نقصان زدہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ان سے متاثر ہونے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی ان سے متاثر کر رہے ہیں اور خود بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں. کبھی بھی آپ کسی کافر کے بارے میں مثال نہ دیا کریں اور اس سے متاثر نہ ہوا کریں. اس کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نقصان اٹھانے والے ہیں. جب رب نے انہیں نقصان اٹھانے والا کہہ دیا تو اب ان کی بات ہی کیا کرنی ہے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال فرماتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا انہیں معاف فرما دیا جائے گا. اگر وہ کفر سے باز آ گئے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی جو پہلے انہوں نے خطائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اور ایسا ہوا بھی کہ جو اسلام کے دامن میں آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا فرما دی. پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے. یعنی اگر پھر بھی وہ کفر سے باز نہیں آئیں گے تو جیسے اگلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، برباد کیا، اپنے عذاب کا شکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ پھر اگر تم کفر سے باز نہیں آئے تو پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا.
رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے۔ مسلمان جہاد کریں، مسلمان یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ شہادت دینے لگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا ہے میرے رب نے کہ مجھے جہاد کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ لوگ یہ شہادت نہ دینے لگ جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ بس جب وہ ایسا کریں گے تو ان کے خون اور ان کے مال حق اسلام کے سوا میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ اقرار کر لیں گے نا اس شہادت کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ ہماری امان میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا یہ حکم ہے کہ ہر فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پر کوئی مکان یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرمائے گا، اسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام داخل ہو جائے گا تو عزت والے کو عزت عطا فرما کر یا پھر ذلیل کو ذلت و رسوائی دے کر، جو اسلام قبول کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اس کلمہ طیبہ کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو عزت عطا فرمائے گا کہ وہ اسلام کو قبول کریں گے اور اہل اسلام ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا یعنی وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا لیکن وہ کلمہ اسلام کے زیر نگیں ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی ذلت ہوگی کہ اسلام جب غالب آئے گا تو جو کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ اس طرح ذلیل ہوں گے کہ ان کو پھر رہنا تو اسلام کے زیر نگیں پڑے گا، جو اسلام حکم دے گا وہ انہیں ماننا پڑے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس اس طرح سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ خود حضور نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں یہاں تفسیر مزری میں ایک بڑی اہم بات موجود ہے، اور بہت بڑی ایک غلط فہمی جو مسلمانوں میں داخل کر دی گئی ہے۔ کس کس نے داخل کی، کیسے داخل کی، یہ تو آپ حضرات اپنے شعور کی آنکھ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو یہاں دین سے مراد ملت اسلام ہے، صرف عبادت کا نظام نہیں ہے۔
سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا نظام آ جائے، صرف عبادت کا نظام نہیں بلکہ سارے کا سارا نظام یہ اسلام کا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سنیں، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا ہو جائے، بالادستی اسلام کی ہو جائے، قوت اسلام کی ہو جائے، اقتدار اسلام کا ہو جائے، ملکیت اسلام کی ہو جائے اور حکومت بھی اسلام کی ہو جائے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، سال میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے احکامات کو بیان نہیں کرتا، اور اسلام صرف اس لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کس لیے آیا ہے؟ اسلام آیا ہے اقتدار کے لیے۔ سارے بولیں اسلام آیا ہے، اسلام آیا ہے بالادستی کے لیے۔ اسلام کمزور ہونے نہیں آیا، اسلام قوت کے لیے آیا ہے۔ اسلام آیا ہے حکومت کرنے کے لیے۔ اور ہم نے جو اسلام کی تبلیغ آج کی ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جی اسی لیے تبلیغ ہو رہی ہے نا جی۔ اب صدقات کی فضیلت، اب نماز کے مسائل، اب روزے کے احکامات، یہ بیان کرتے کرتے 10 سال، 20 سال، 25 سال کی تبلیغ ہو گئی۔ اسلام کو اقتدار کیسے ملے گا؟ اس کے لیے کیا کوشش کرنی ہے؟ اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو جہاد تو ہماری تبلیغ سے مائنس ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ حضرات بھی ایک عرصے سے جمعے پڑھ رہے ہوں گے، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں جا رہے ہوں گے، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، قرآن مجید فرقان حکیم کھول کر مسلمان واعظین، ناسے، اصلاح کا پیغام دینے والے آپ دیکھیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کی تلاوت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے فتنوں کو مٹایا جائے۔ اسلام کا اقتدار سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں جب آیا تو فتنوں کی یلغار ہوئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلی، اور آپ کی تلوار نے فتنوں پر یلغار کی، اور اس شان سے آپ نے یلغار کی کہ جتنے فتنے تھے آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مٹا دیا۔ اسلام کے پاس اقتدار تھا نا، تو قوت، حکومت، بالادستی، غلبہ یہ اسلام کے پاس تھا، تو اسلام پھر کس طریقے سے اور کس تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، اور دنیا میں مسلمانوں کی عزت و سطوت کتنی بڑھ گئی۔ اور یہاں میں آپ حضرات کو یہ دعوت بھی دوں گا کہ یہ مہینہ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ فتنوں کو مٹانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کہ اتنا کافروں سے جہاد کرنا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، انہیں قتل کرنا ہے، کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اقتدار اللہ کے نظام کا ہو جائے، حکومت اللہ کے نظام کی ہو جائے، غلبہ اللہ کے نظام کا ہو جائے۔ اللہ کا نظام وہی ہے جو رسول اللہ کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، لیکن ہم نے دین کو معذرت خواہانہ پیش کیا ہے۔
ہم نے کہا نہیں جی ہم بڑے پرامن لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہمیں ادھر سے چماٹ مارے مسلمانوں کو تو ہم اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دیں گے، جی ہم بڑے صابر ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو کسی کو ہاتھ ظالم کو اٹھانے نہیں دیتا، اگر ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کا مزاج کیا پیش کیا ہے اپنی قوم کو کہ بس پٹتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ اسلام کو غالب فرما، پٹتے رہو اور محفلیں کرتے رہو، روتے رہو بیٹھ کے، یا اللہ کشمیر آزاد ہو جائے، یا اللہ فلسطین آزاد ہو جائے، یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ عرب کے مسلمانوں کی مدد کر دے، عراق پہ حملہ ہو گیا، ہائے 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 ہائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہاں بیٹھ کے شور کرنا نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اقتدار جب اسلام کے پاس ہوگا تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ بھی کوئی کافر صرف باندھ دے اور وہ دوپٹہ اس کے وجود سے اتر جائے، اس کی بے پردگی کا سبب بنے، تو پورے کا پورا قبیلہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا کے گھیر لیں اور قینقاع کے یہودیوں کو رسول اللہ مدینے سے دفع کر دیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اگر پتہ چل جائے کہ کفار نے مال اکٹھا کر لیا ہے اور قافلہ بھیج دیا ہے کہ تجارت کر کے آئے گا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ 313 کو بدر میں لے آتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اسلام کبھی تعداد کی قلت و کثرت کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ رب ذوالجلال کا جو حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین، غلبہ، حکومت، اقتدار یہ اسلام کے پاس آ جائے، اس کے لیے اسلام کام کرتا ہے بس۔ لیکن آج امت مسلمہ میں یہ حرارت کون پیدا کرے گا؟ کون پیدا کرے گا؟ کون یہ بات کرے گا؟ خطیبوں کو اپنی سر سے غرض ہے، اپنے انداز بیان سے، اپنی طبیعت کی متانت سے، جی ٹھنڈے مزاج سے لوگ ہمارے قریب آئیں، لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے وہ کیا کہتے ہیں آج کل جو کہتے ہیں فرینڈز فالوئنگ بڑھ جائے، لوگ ہمیں فیس بک پہ سنیں۔ اور اسلام سناؤ نا فیس بک پہ، اپنے آپ کو کیوں سناتے ہو؟ قرآن سناؤ نا۔ آپ دیکھ لیں، میں نے لکھ کے دیکھا درس سورہ انفال، تو آپ یقین کریں اس پہ مواد ہی موجود نہیں تھا۔ اس دور کے اندر کون سورہ انفال کھول کے، سورہ توبہ کھول کے مسلمانوں کو سنائے؟ کیونکہ یہود و نصارہ کے غلام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دہشت گرد قرار دینا۔ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ اسلام تو امن سکھاتا ہے، لیکن امن کی جو تعریف اب کی جا رہی ہے وہ امن کی تعریف نہیں ہے۔ اسلام تلوار اٹھاتا ہے ہر مظلوم کی حمایت میں، اور غیرت کے ساتھ میدان میں آتا ہے اور پھر امن کو قائم کر دیتا ہے۔ اسلام کا امن یہ ہے کہ ایک عراق سے مسلمان عورت چلتی ہے اور مکہ المکرمہ تک آ جاتی ہے، لیکن کوئی آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ جو امن کے دائی ہیں، جو آج کے دور میں امن کی تعریف کر رہے ہیں، جی ہم بڑے پرامن ہیں، ان کے ہاں تو گھروں میں بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ اس حکومت میں آپ دیکھ لیں، پچھلی حکومتوں سے تسلسل چلتے چلتے اتنا بڑھ گیا، اب آپ خبر اٹھائیں، یعنی میں ممبر پر بیٹھ کر ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتا جس تیزی کے ساتھ بے حیائی اور بدکاری اس حکومت میں بڑھی ہے۔ آپ دیکھیں، کیونکہ اوپر خود جو بے حیا بیٹھا ہوا ہے، اوپر خود جو بدکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں ان کے دور میں یہی بڑھنا ہے۔ اگر کوئی اوپر رسول اللہ کے دین کا وارث بیٹھا ہوا ہو، اگر خود کوئی شرم و عفت اور حیا والا بندہ بیٹھا ہو، اور خود کوئی اسلام کا مجاہد بیٹھا ہو جسے قرار نہ آئے، کسی ایک مسلمان بیٹی کی عفت پر بھی حملہ ہو تو اسے قرار نہ آئے، تو پھر دیکھیں آپ کیسے مسلمانوں کے اندر سلامتی آتی ہے، امن آتا ہے، خیر آتی ہے۔ پھر کسی کافر کی کیا مجال ہے؟ آج تو مسلمانوں کی بیٹی کو انہوں نے کتنے سال سے قید کیا ہوا ہے،
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیتے لوگ، نام نہیں لیتے. ہاں دکان چمکانے کے لیے جماعت اسلامی کے لوگ نام لیتے ہیں سال میں 2 مرتبہ، اور عمران خان بھی یہی نام لے کر آیا تھا. آج تک حکومت میں آنے کے بعد اس سے نام نہیں لیا گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، حالانکہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ پاکستان کی بھی بیٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اگر کوئی اسلام کا ترجمان ہوتا نا تو وہ پہلی بات یہ کرتا کہ ہمارے حوالے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بڑی عزت کے ساتھ کر دو. ہم تعداد کی قلت و کثرت، کیا پاکستان کمزور ملک ہے؟ نہیں، پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان کے حکمران کمزور ہیں. پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے نہیں، خدا کی قسم ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، بس ایمانی قوت کی ضرورت ہے. ہتھیار تو ہیں، چلانے والے نہیں ہیں. جہاد کے ہتھیار موجود ہیں مگر جہاد کرنے کو تیار نہیں. جب نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. اور اب ہم پر جو حکمران آ گیا وہ بھی ایسے ہی آ گیا کہ وہ بھی ہمیں مارتا بھی ہے، بھوکا بھی رکھتا ہے، روزانہ پیٹرول بم بھی گراتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے. بدبخت، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے، اور اللہ اس قوم کو کوئی شعور ایسا دے دے. اصل تو بات قوم کے شعور کی ہے نا، اور قوم کے شعور کے بیدار ہونے کی صرف ایک صورت ہے. تم مہنگائی کے لیے نکلو گے تب بھی مہنگائی ختم نہیں ہوگی، تم پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے نکلو گے تب بھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھنا، تم کسی بھی کام کے لیے نکلو گے نا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک رستہ ہے صرف، اور وہ ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلو، حضور کی شان و عظمت کی حفاظت کے لیے نکلو، حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلو، حضور سے وفا کرنے کے لیے نکلو، اسلام سے وفا کرنے کے لیے نکلو. اسے کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کا دین چاہیے. تم اپنا ووٹ ہو یا نوٹ ہو یا جو بھی تمہاری حیثیت ہے وہ صرف رسول اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے استعمال کرو، پھر رب ذوالجلال تمہیں سب کچھ عطا فرما دے. ورنہ یاد رکھیں، اگر تمہارا شعور بیدار نہیں ہوا نا تو اس سے بدترین بھی کوئی موجود ہوگا جو تم پر حاکم بننے کے لیے تیار ہوگا. اس سے بدترین بھی کوئی ہوگا. قوم جاگنا چاہتی ہے، قرآن جگا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا. اور اسلام کا یہ مزاج مت پیش کرو کہ اسلام جو ہے وہ مار کھانے کے لیے آیا ہے یا معذرتیں کرنے کے لیے آیا، معافیاں مانگنے کے لیے آیا ہے. نہیں نہیں نہیں، اسلام معافیاں مانگنے نہیں آیا، اسلام تو معاف کرنے بھی آیا ہے، اور اسلام ان سے معافیاں منگوانے بھی آیا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ اکبر. اور اگر وہ منہ پھیریں، روگردانی کریں تو بے شک اللہ تعالی سب کچھ دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. جسے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہو اسے پھر کوئی اور چیز شکست نہیں دے سکتی. اور وہ کیسا مولا ہے؟ نعم المولا ونعم النصیر. وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین مدد کرنے والا ہے. اللہ کی مدد اس کی تو شان ہی نرالی ہے. جب کوئی اس کے راستے میں قدم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسلام کے جو مجاہدین نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی جو مدد فرمائی. آپ دیکھیں پوری اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر حیران کن واقعات پیش آئے، حیران کن واقعات، تعداد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، کمزوری کے عالم میں ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کی بے حد مدد فرمائی. تو عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حکیم کو سمجھنا یہ ہماری زندگی میں ایک اہم
چیز ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے قریب ہو جائیں۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، سورہ انفال کا درس ہمارا جاری ہے، کیونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر بالتفصیل بات کرتے ہیں تو یہ چند آیات کی تفسیر ہی ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور یہ صورت بھی مکمل کریں گے، اور اس کے بعد بھی جہاد فی سبیل اللہ کی جو آیات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ امت مسلمہ کو پھر سے وہ کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے۔ ہم اپنی بات تو کریں نا، اور آپ حضرات سنیں بھی اور سن کے اس کو آگے بھی پہنچائیں۔